حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا مقابلہ کرنا چاہے اور اس کو ختم کرنا چاہے تو سارا کا سارا باطل ایک سنت کے مقابلے میں ہلاک ہو سکتا ہے. ایک سنت کے مقابلے سے باطل ہلاک ہو سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان یہ کہے کہ ہم اپنے دین پر چلنے سے مجبور ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دین پر قائم رہنے اور باطل کے مقابلے میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جو شرط لگائی ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مدد اور نصرت کے لیے جو شرط متعین کی ہے، امت نے اجتماعی طور پر اس شرط کو چھوڑا ہوا ہے. جبکہ اللہ کی طرف سے یہ شرط اجتماعی طور پر لگائی گئی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے یہ شرط اجتماعی طور پر لگائی ہے کہ اگر تم تمام مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے باطل کے خلاف اور تمہارے قدموں کو دین پر جمائیں گے. ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے، اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے. میری بات توجہ سننی ہوگی، یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے حضرت کا. مسلمان کے لیے اپنے دین پر چلنے میں غیبی مددیں اور نصرتیں جتنی دور صحابہ میں باطل کے خلاف نازل ہوئیں، مسلمان ان نصرتوں سے محروم ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا، ورنہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں بڑی بڑی طاقتوں کو اور بڑی بڑی بادشاہتوں کو ایسا زیر کیا تھا. اللہ اکبر. ایک صحابی دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتوں کا تنہا مقابلہ کرتے تھے. میں نے خوب غور کر لیا، مجھے تو دور صحابہ میں دعوت اللہ کے سوا اور کوئی وجہ صحابہ کے اپنے دین پر جمنے کی نظر نہیں آئی. چاہے اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ ذرائع استعمال ہو رہے ہیں جس میں مسلمان بذات خود استعمال نہیں ہو رہا. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے. جوہد وہ ہے جس کو مسلمان خود کرے. جس محنت میں بذات خود مسلمان کا دل اور جسم نہ تھکے وہ جوہد نہیں ہے. جس کام میں مسلمان کا دل اور بدن نہ تھکے وہ جوہد نہیں ہے. جتنی بھی نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہیں. جتنی بڑی بڑی نصرتیں اللہ نے آپ کی ہیں وہ آپ کے طرز دعوت پر کی ہیں. اس زمانے کا مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا، دو دھوکے لگے. ایک دھوکہ تو یہ لگا کہ یہ کام سب کے کرنے کا نہیں ہے. دوسرا دھوکہ یہ لگا کہ دین کی بات پہنچانا ہے، جس طرح چاہو پہنچا دو. حالانکہ اللہ تعالی کا ضابطہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ آپ دوسروں تک دین کی دعوت خود پہنچائیں. اتمام حجت کے لیے اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ دعوت خود جا کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جا کر دعوت دی
آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا، کیونکہ اگر مسلمان اسباب اور ذرائع کو اور دنیا بھر کے نشر و اشاعت کے آلات اور مشینوں کو دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھ لے گا تو نبوت کا وہ کام جس میں نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ امت سے ختم ہو جائے گا، وہ امت سے ختم ہو جائے گا۔ وہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ کیا کہ امت کی اجتماعی نصرت کے لیے، امت کی اجتماعی نصرت کے لیے جو سنت الہیہ ہے دعوت اللہ، میری بات توجہ سننا بہت، امت کی اجتماعی نصرت کے لیے جو سنت الہیہ ہے دعوت اللہ، امت نے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہر زمانے میں مسلمان کے مغلوب ہونے اور باطل غالب آنے کی اصل وجہ یہ ہے، ورنہ امت دعوت اللہ کو بالکل بھلا چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے پیغام پہنچانا دعوت ہے، حالانکہ خود پیغام لے کر جانا دعوت ہے۔ میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی بہت۔ مولانا الیاسا کا ملفوظ ہے کہ جب باطل کے طریقوں کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا، اس سے باطل ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جتنے بھی ذرائع اس وقت دنیا میں ہیں دین کے پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب، اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھا ہے۔ جب وضو کی لائن کے ایک عمل مسواک میں اتنا رعب ہے کہ دشمن صحابہ کے مسواک کرنے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگا، میدان چھوڑ کر بھاگا۔ جب وضو کی لائن کے ایک عمل میں مسواک میں اتنا رعب ہے کہ دشمن اس سے پیٹ پھیر کر بھاگا، اس کی اتنی قوت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکوینی عمل تھا، یہ آپ کا تکوینی عمل ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ آپ کا تکوینی عمل ہے۔ تو جو احکام شریعت آپ لے کر آئے، ان احکام شریعت کی کیا قوت ہوگی، احکام شریعت کی کیا قوت ہوگی جب آپ کے انگلی کے اشارے کی یہ قوت ہے، جو انگلی کا اشارہ عبادت نہیں ہے، انگلی کا جو اشارہ عبادت نہیں ہے، یہ تکوینی عمل ہے، تشریعی عمل نہیں ہے۔ جب تکوینی عمل کی یہ قوت ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو دین آپ کا تشریعی عمل ہے، تو اس کی قوت کیا ہوگی؟ جب تکوینی عمل کی قوت سے چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو تشریعی عمل کی قوت کیا ہوگی؟ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا مسخر کرنا ہمیشہ دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر میں دعوت چھوڑ دے گی تو نظام کائنات تو ان سے کیا مسخر ہوگا؟ ان کے اپنے حکام بھی دین پر چلنے میں ان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اپنے دین پر چلنے میں حکام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہیں گے مسلمان کہ جی کیا کریں، قانون ایسا ہے، اس قانون کی وجہ سے شریعت کا وہ ایک حکم چھوڑنا پڑے گا، ہم اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم چھوڑ دے قانون کی وجہ سے؟ جب مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو جو قوانین اسلام کے خلاف پاس ہوں گے، مسلمان ان احکام پر عمل کرنے میں باطل کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخر وہ شرط کیا ہے
جس پر اللہ رب العزت باطل کو مغلوب کرتے ہیں اور اسلام کو غالب کرتے ہیں. اللہ تعالی نے اس کے لیے دعوت کو شرط قرار دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا. خط لکھے آپ نے، لیکن خطوط لکھے ہیں صرف بادشاہوں کو، عام لوگوں کو آپ نے خطوط نہیں لکھے. لیکن یہ خط صحابہ لے کر گئے. اس پر بھی صحابہ تیار نہ ہوئے کہ بادشاہ کا آدمی بادشاہ تک خط پہنچا دے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابی نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم دعوت کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچانا چاہتے، ہم دعوت خود پہنچائیں گے. دعوت حالانکہ مدینہ وغیرہ سے خط لے کر چلے، مدینہ وغیرہ سے خط لے کر چلے آپ کا، وہاں جا کے یہ نہ کہہ دیا کہ لو بھائی میں یہاں تک نہیں لے آیا، یہاں سے تم پہنچا دو. بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے بادشاہ سے، خط ہمیں دیجیے ہم پہنچائیں گے. صحابی نے کہا نہیں، ہم خود دعوت دیں گے ان کو اور خط ہم پہنچائیں گے. سوچو تو صحیح، اس زمانے میں لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کا پیغام آلات کے ذریعے سے پہنچا کر سمجھ رہا کہ میں بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. ایسے بے عقل ہیں، یوں چاہتے ہیں ایک چینل اسلام کا بھی ہو تاکہ اسلام پھیل جائے. اسلام یہود و نصارہ کے طریقے سے مٹ تو سکتا ہے، پھیل نہیں سکتا. اسلام یہود و نصارہ کے طریقے پر مٹ سکتا ہے، پھیل نہیں سکتا. یہ باطل خیال ہے، یہ باطل خیال ہے کہ اس طرح اسلام پھیل جائے گا.